حسبنا و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من ہمزات الشیاطین واعوذ باللہ ان یحضرون ان اللہ هو السمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علمک وما احصاہ کتابک اللہم عجل لولیک الفرج والعافیۃ والنصر واجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ واجعلنا من المستشہدین بین یدیہ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ صلی اللہ علیہ یا رحمت اللہ الواسعہ صلی اللہ علیہ یا باب نجات الامہ ما خاب من تمسک بکم ومن لجأ الیکم صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلی اہل بیتکم الطیبین الطاہرین المعصومین۔ کربلائے معلیٰ، خداوند متعال کا شکر ہے کہ چند لحظے اور ذکر اہل بیت علیہم السلام کے لیے نصیب ہوئے۔ 8 شوال قریب ہے، آج 6 شوال کا دن گزر گیا، 7 شوال کی شب لگ گئی۔ 8 شوال وہ پردرد دن ہے جس دن بقیع کے روضہ مطہرہ کو، جس میں ذریحات مقدسہ 4 ائمہ طاہرین علیہم السلام کی تھیں، بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کا روضہ تھا، جناب جعفر طیار علیہ السلام کا روضہ تھا، اور جناب ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ تھا۔ انہیں شہید کر دیا گیا۔ 7,000 اصحاب جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالمشافہ صحابی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابی تھے، ان کے روضے شہید کر دیے گئے۔ ام رسول حمزہ علیہ السلام کے روضے کو بھی شہید کر دیا گیا۔ 8 شوال، یقیناً یہ مجلس آج اپنی اہمیت کے اعتبار سے سامعین کی نگاہ میں، ناظرین کی نگاہ میں اہمیت کی حامل ہے، لیکن یہ مجلس اس دن جب کوئی چیز بھی آپ کو لا ینفع مال ولا بنون، جس دن کوئی چیز بھی فائدہ نہ دے گی، اس دن یہ مجلس یقیناً بہت فائدہ دے گی، کیونکہ یہ مجلس چند اعتبار سے مہم ہے۔ ایک کربلا میں ہے، دوسرا مومنین اہتمام کرے ہوئے ہیں مختلف عالم کے نکات سے کہ ان کی دعائیں قبول ہوں۔ کچھ کی دعائیں قبول ہوئیں ان کی دعاؤں کے لیے، اور کچھ ایسے جو چاہتے ہیں کہ وہ کربلا میں آ جائیں۔ دعائیں مختلف ہیں، ہدف ایک ہی ہے، اہل البیت علیہم السلام، اہل البیت علیہم السلام کا وسیلہ، اہل البیت علیہم السلام کا قرب۔ نسبت کیا ہے؟ نسبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، حجت خدا اہل البیت علیہم السلام کی۔ یقیناً کربلائے معلیٰ میں بیٹھ کر ذکر کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پر انبیاء، اولیاء، اوصیاء اور اہل البیت علیہم السلام کے چاہنے والے موجود ہوتے ہیں، اور ان کی ارواح جنہیں کربلا میں آنے کی اجازت ملی ہوتی ہے، کیونکہ مومنین کو بھی قبور میں وفات کے بعد ان کی ارواح کو چھٹی ملتی ہے کہ وہ جائیں، اور جہاں پہ جا کے انہیں خوشی اور تسلی محسوس ہوتی ہے وہاں پر جائیں۔ تو اس اعتبار سے کربلا میں آنے کی بھی اجازت ملتی ہوگی، تو یہاں پر آئے ہوں گی ارواح، اور ان کے لیے بھی بخشش کا سامان ہو جائے گا۔ ہاں، جو اہتمام کرتے ہیں ان کی نیابت میں، کیونکہ حق اور حق گوئی اس زمانے کے اندر بہت ہی زیادہ سخت ہوتی جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری نسبت بہت قوی ہے،
ہم ایک آیت اس کا جز جو کہ اصحاب کہف کی سورۃ کہف کی 21 نمبر آیت کا آخری جز ہے، اسے لیں گے۔ قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا۔ جب لوگوں کو مل گئیں قبوریہ، میں مفہوم کے طور پر عرض کر رہا ہوں، ترجمہ میں عرض نہیں کر رہا ہوں۔ جب لوگوں کو قبور ملی جناب اصحاب کہف کی، تو ان میں سے کچھ چاہنے والوں نے کہا کہ ہم ان کے اوپر مسجد بنائیں گے، عبادت گاہ بنائیں گے، تاکہ اللہ کی بارگاہ کے اندر ہم وسیلے کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، عبادت کی قبولیت کے لیے وہ مکان جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے اس سے توسل کرنے والے ہو جائیں۔ ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے، ہر قوم قبیلے کی، ہر زبان والے کی، اس میں مذہب اور غیر مذہب کی قید نہیں ہے۔ مادے پہ جو یقین رکھتے ہیں اور غیر مادیون یعنی جنہیں کمیونسٹ کہا جاتا ہے وہ، اور غیر کمیونسٹ بھی، سب اس بات پر یقین رکھتے ہیں، اعتقاد رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، اس بات کو بقا دینا چاہتے ہیں، دوام دینا چاہتے ہیں، اور اس بات کو خلود دینا چاہتے ہیں، دائمی بنانا چاہتے ہیں۔ کس چیز کے لیے؟ کہ ان کے محبوبوں کی چیزیں باقی رہ جائیں، جنہیں وہ پسند کرتے ہیں، ان کے ہاتھ کے کیے ہوئے دستخط انہیں میوزیم میں سجا کے رکھا جاتا ہے، یادگار ڈائریوں میں رکھ کے رکھا جاتا ہے، شیشے کے کور میں رکھا جاتا ہے۔ وہ کپڑے جو ان کے بزرگوں نے، جو اس دنیا کے نابغہ روزگار ہوا کرتے تھے، سائنسدان تھے، بڑے بڑے چاہنے والے تھے، عالم تھے یا ان کے بادشاہ تھے، ان کی متعلقہ چیزوں کو، قلم کو، تلوار کو، لباس کو، جوتوں کو شیشے کے کور میں رکھا جاتا ہے۔ لاکھوں کا خرچہ کیا جاتا ہے کہ ان کے متعلقہ افراد کی چیزوں کو حفاظت کی جا سکے۔ یہ تو ہے نابغہ دنیا، ان کی کیا بات کہوں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کے درمیان واسطہ قرار دیا ہے۔ میں ان کے بارے میں کیا عرض کروں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کی خبریں زمین پہ منتقل کرنے والا بنایا ہے۔ میں ان کے بارے میں کیا عرض کروں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتصال رزق سما الی الارض کا سبب قرار دیا ہے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَبِیُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَا قرار دیا ہے، جن کے ہاتھ سے کائنات کا رزق نازل ہوتا ہے، جنہیں اللہ نے ایسا مقام، ایسا رتبہ عطا کیا ہو۔ کیوں نہ ان سے منسوب ہر چیز محترم ہو جائے، معزز ہو جائے، مکرم ہو جائے، باقی رہ جائے، ہمیشہ رہ جائے، ہم اسے دیکھتے رہیں، ہماری آنکھوں میں تراوت ہو، ہمارے دل میں ٹھنڈک ہو، ہمارے وجود میں سکون ہو، ہمارے دل میں اطمینان ہو، ہمارے لیے توسل کا سبب بن جائے۔ کیوں نہ بنے؟ کیونکہ جن کے سبب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو عالم کو خلق کیا ہے، جو ایک بلب بنا لے اس کے نام کی کتابیں لکھی جاتی ہیں، اور ریڈیو بنا لیا دنیاوی وسیلہ ہے، لوگ احترام کرتے ہیں، شاگرد احترام کرتے ہیں۔ جس نے ٹیلی فون بنا لیا، ترقی کی چیزیں ہوتی جا رہی ہیں، لوگ ہر علم، ہر اہل فن کا احترام کرتے ہیں۔ کیوں نہ اس کا احترام ہو جس کے سبب سے ہر علم کو بقا ہے، ہر شے کو بقا ہے، ہر چیز کو دوام ہے۔ اس کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بلند بنایا ہے کہ اس کی جوتیاں آسمان پہ ہیں، سب چیز زمین پر رہ گئی ہے۔ جس کا بلند مقام یہ ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسا نابغہ روزگار، نابغہ دو عالم جوتیاں گانٹ کے فخر محسوس کرتا ہے۔ کیوں نہ اس سے منسوب چیزیں، ان سے منسوب چیزوں کا احترام ہو، ان کی جوتیوں کا احترام ہو، لوگ پرچم پہ بنا کے ان کی جوتیاں احترام، ان کی نالین پرچم پہ بنا کے احترام محسوس کرتے ہیں، گھر پہ لگا کے عزت محسوس کرتے ہیں، احترام محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین مبارک کا احترام کیا ہے، ہمارے گھر میں برکت ہو جائے گی، رحمت ہو جائے گی، نعمت ہو جائے گی۔ ان کا مقام کیوں نہ بلند ہو۔ اور ہم اگر بیان کریں جنت البقیع کا احترام اور ائمہ طاہرین علیہم السلام کا احترام،
اپنی جانب سے اپنی روایات سے شاید کوئی کہہ دے کہ یہ روایت ہم قبول نہیں کرتے، شاید یہ کتاب کے بارے میں کہہ دیں ہم قبول نہیں کرتے، آئیے ہم بیان کرتے ہیں ان کے بارے میں ان کتب سے جس میں شاید ہی کسی کو اختلاف ہو۔ صحیح بخاری جو کہ عامت المسلمین اصح الکتب بعد القرآن شمار کرتے ہیں، اس کے اندر کتاب جو کہ معصوم علیہ السلام کی احترام کے بارے میں کچھ باتیں لکھی ہوئی ہیں، میں عرض کرتا ہوں آپ کے حضور۔ بیان کیا گیا کتاب شروط کے اندر، کتاب شروط کے اندر بیان کیا گیا صلح حدیبیہ کے موقع پر، صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، وضو فرما رہے ہیں، پانی جو نیچے گرنے لگا، لوگ آگے بڑھے، صحابی آگے بڑھے، قریب تھا، روایت کے الفاظ یہ ہیں، قریب تھا کہ لوگ قتال کرنے لگ جائیں آپس میں، قریب تھا کہ لوگ ایک دوسرے کو مار دیتے تھے۔ کس چیز کے لیے؟ وہ قطرات آب، وہ پانی کے قطرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو سے گر رہے ہیں۔ قطرے کی کیا اہمیت ہے آج کے پانی سے بھرے عالم کے اندر، قطرے کی کیا اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، پانی کے قطرے گر رہے ہیں، وہ صحابی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں ہر وقت رہتے تھے، رسول کی ذات اقدس موجود ہے، ان کی حقیقت ذات موجود ہے ان کے سامنے، لیکن وہ جانتے ہیں نسبت جس چیز کی رسول اللہ سے ہو جائے اس کا مقام کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ تبرک کے لیے پانی کو لینے کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہیں، دامن بڑھا رہے ہیں، امامیں بڑھا رہے ہیں، ردائیں بڑھا رہے ہیں، چادریں بڑھا رہے ہیں، عبائیں بڑھا رہے ہیں۔ کس لیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا ایک قطرہ ان سے لمس کر جائے۔ وہ صحابی رسول اللہ کے سامنے جو کام ہو منع نہ کریں، اس کا مطلب ہے کہ وہ سنت ہے، وہ سنت ہے۔ جو کر کے دکھائیں، کرنے والے کو منع نہ کریں یا کرنے کا حکم دیں، وہ سنت ہے۔ لہٰذا صحابی بھی وہ جو اصحاب کن نجوم ہیں، رسول اللہ کے حضور پانی جمع کر رہے ہیں، لڑائی ہو گئی، رسول اللہ نے لڑائی سے منع کیا ہے، پانی جمع کرنے سے منع نہیں کیا، بلکہ بخاری شریف میں یہ روایت اس انداز میں لکھی گئی ہے کہ مومنین پڑھتے ہوئے اشک ریزی کرنا شروع کر دے۔ اور دوسری روایت جو کہ صحیح البخاری کے باب اللباس کے اندر ہے کہ جناب حضرت بی بی ام سلمہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک سے، سر کے بالوں سے کچھ بال میرے پاس رہ گئے تھے۔ جب بھی کسی شخص کو کوئی نظر بد لگ جاتی تھی، یہ بھی صحیح بخاری کی میں روایت سے عرض کر رہا ہوں آپ کے حضور، جب کسی کو نظر بد لگ جاتی تھی، دیکھیں جب کسی کے سامنے آپ کوئی ایسی چیز دکھائیں جو کہ دوسرے کے پاس نہ ہو، مثلاً آپ کے پاس مال ہے، آپ کے پاس دولت ہے، مقام ہے، رتبہ ہے، گاڑی ہے، عہدہ ہے، تو ہو سکتا ہے کسی بد نظرے کی نظر لگ جائے۔ تو بد نظری سے بچنے کے لیے بھی کافی سارے اعمال ہیں، جن میں سے سب سے سادہ عمل سورہ معوذتین، جنہیں سورہ ناس اور فلق کہا جاتا ہے، انہیں پڑھ کے اپنے پر پھونک لیا کیجئے، اس سے آپ کی حفاظت ہوگی۔ دوسرا سادہ سا عمل جو ہماری ہر اذان سے پہلے مذہب اہل بیت علیہ السلام میں پاک و ہند میں اکثر جگہوں پر پڑھا جاتا ہے، ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر پھونک لیا کیجئے، اس سے آپ کے اوپر سے نظر بد رفع ہو جاتی ہے۔ ہاں، وہ کیا کرتے تھے لوگ آ کے بی بی ام سلمہ سلام اللہ علیہا کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ بی بی آپ کے پاس بال ہیں، یہ بال پانی میں دھو دیجئے۔ اور کیا ہوتا تھا؟ بی بی پانی میں وہ بال دھو کر دھو دیا کرتی تھی، لوگ لے جاتے تھے، جس پہ نظر بد لگی ہوتی تھی، آسیب آ جاتا تھا، بدبختی ہو جاتی تھی، وہ شخص لے جاتا تھا، پانی پیتا تھا، لمس کرتا تھا، شفا پا جاتا تھا۔ یعنی نسبت ہے رسول اللہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ہے۔ اور تیسری بات، خالد ابن ولید جو کہ مسلمانوں میں بہت زیادہ مشہور ہے، موقع یرموک پر، یرموک کی جنگ کے اندر ان کی ٹوپی کھو گئی، سر پہ رکھنے والی کلن سوا ٹوپی کھو گئی۔ کیا ہوا؟ کہتے ہیں
کہ وہ ڈھونڈ کے لاؤ. لوگوں نے ڈھونڈی, لے کر جو آئے تو بڑی بوسیدہ سی تھی. کہا یہ کیا ہوا, اتنی قیمتی تو نہیں ہے, کیوں ڈھونڈ رہے تھے؟ کہا میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا, حج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے تو قصر شعر جو کرتے ہیں وہاں پہ تھوڑے سے بال میرے ہاتھ آئے, میں نے اس ٹوپی کے اندر چھپا کر رکھ لیے ہیں, سلے ہوئے ہیں. میں جس بھی جنگ کے اندر جاتا ہوں اسے پہن لیتا ہوں, جیت جاتا ہوں. یہ صحابیوں کا یہ مشہور عام, مشہور خلائق لوگوں کے وہ واقعات ہیں جو صحیح بخاری میں درج ہیں. اہل بیت علیہ السلام سے نسبت ہو جائے تو یقیناً ہر چیز بزرگ ہو جاتی ہے. ہر شخص اپنے بزرگوں کا احترام کرتا ہے. اب اصحاب کہف کی قبور کے اوپر یہ میں نے آیت جو آپ کے حضور پڑھی تھی اس کا ایک حصہ یہی تھا کہ اس حصے کے اندر لوگوں نے کہا کہ ہم مسجد بنائیں گے یہاں پر تاکہ متبرک ہوتے رہیں. کس وجہ سے؟ اصحاب کہف کی قبور ہیں یہاں پر, ان سے ہمیں نسبت ہو جائے گی. نہ قرآن مجید میں اس کی رد آئی ہے, نہ اس انداز میں یہ آیت آئی ہے کہ کوئی سرزنش ہو, نہ کوئی روایت آئی ہے اس کے مخالف کہ جس کے اندر کہا گیا ہو کہ یہ چیز نازیبا تھی. نہ ہی کسی مفسر نے یہ بات کہی. اگر وقت ہوتا تو میں آپ کے حضور عرض کرتا روایات میں, بلکہ مختلف قدیم اور جدید مفسرین نے لکھا یہ بہت اچھا عمل تھا اور اس چیز کو کسی نے بھی منع نہیں کیا تھا. اور جس روایت کے تحت ائمہ بقی کی قبور مطہرات کو شہید کیا گیا وہ ابو الحیاج نامی شخص کی من گھڑت روایت ہے جس کے تحت قبور ائمہ بقی علیہ السلام کو شہید کیا گیا. اور روایت کیا ہے؟ وَلَا قَبْرًا إِلَّا سَوَّيْتَ, وہ قبر کوئی بھی نہیں ہے جسے میں نے برابر کر کے رکھ دیا ہو. گو کہ توسل کے لیے یہ الفاظ ہمارے چھوٹے ہیں, قلیل ہیں, لیکن اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر یہ دن بہت ہی دل کے جل جانے کا ہے, بہت ہی سخت ہے, بہت ہی مشکل دن ہے. 8 اور جس کے راوی کوئی مدلس ہے, یعنی تدلیس کرنے والا ہے, تبدیل کرنے والا ہے, کوئی ایسا ہے جس کی زبان ہی عربی نہیں ہے, وہ ایسی عبارتیں استعمال کرتا ہے جو کہ عربی نہیں ہے بلکہ مفہوم بیان کرتا ہے. کوئی مجہول ہے, کوئی ضعیف ہے. کہیں پر یہ روایتیں جو ہیں مجہول ہیں کس اعتبار سے؟ من ناحیت السند, اور کہیں پر یہ مجہول ہیں من ناحیت الدلالہ. یہ روایتیں محکم نہیں ہیں, بس بغض اہل بیت علیہ السلام کو روا رکھا امت نے, معصوم علیہ السلام کی ذریحات کو شہید کر دیا گیا. 1344 ہجری میں 8 شوال کو اور 21 اپریل 1925 میں یہ روضے شہید کر لیے گئے. جنت معلیٰ بھی شہید کر دی گئی, جنت البقیع بھی شہید کر دی گئی. وہ مومن جو یہ قبریں بچانے کے لیے آئے انہیں بھی شہید کر دیا گیا. جس نے سر و صدا بلند کی اس کو بھی شہید کر دیا گیا. مدینے کے اندر جس شخص نے اس بات کے خلاف آواز بلند کی, چاہے عالم تھا, چاہے کوئی تاجر تھا, چاہے کوئی بازار سے تھا, چاہے کوئی دربار سے تھا, سب کے سر قلم کر دیے گئے, سب کو شہید کر دیا گیا. مدینے کے اندر خوف و ہراس تھا. آج 100 سال ہونے کو ہے. میں ملت اسلامیہ سے کہوں گا کہ آئیں, توہین رسالت کے لیے علم بلند کرنے والے دوستو آئیں. 7,000 صحابیوں کے روضوں کو مسمار کر دیا گیا. گو کہ مشہور ہے, لیکن مذہب اہل بیت علیہ السلام میں اہل بیت علیہ السلام کی وہ فرد جنہیں سیدہ دو عالم, سیدۃ النساء العالمین کہا جاتا ہے, ہمارے ہاں ان کی قبر مطہر مخفی ہے, لیکن عامت المسلمین کے نزدیک وہ قبر جسے ہم جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کی قبر مطہر کہتے ہیں, انہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جناب بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی قبر مطہر ہے. اس کو بھی شہید کر دیا گیا.
ہاں جناب جعفر طیار کے روضے پر جو وہ پتھر رکھا تھا اسے بھی شہید کر دیا گیا۔ عزیزو، بہت دکھ کا عالم ہے، بہت تکلیف کا موسم ہے، کرب کی حالت ہے۔ یقیناً آپ کے کسی عزیز کی قبر کو کوئی تھوڑا سا نقصان پہنچائے آپ کا دل بھر آتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، سیلاب آ جائے، بارش آ جائے، بہت یاد آتے ہیں عزیز، وہ عزیزۃ الزہرا، وہ آل رسول جو اشرف الملائکہ ہیں، اشرف الانبیاء ہیں۔ ان کے روضوں کو جس انداز میں شہید کیا گیا، ہمارے عزیز کی قبر کے اوپر نام نہ لکھا ہو، غربت کا احساس ہوتا ہے۔ 5 معصوموں کی قبور، 4 اماموں کی قبریں، ان کے اوپر نہ نام لکھا ہے، نہ کوئی تاریخ ولادت، نہ تاریخ شہادت۔ ہاں پتھر رکھے ہیں، پتھروں نے ان کے اوپر پہرا کر رکھا ہے۔ نہ پتھر سے پتہ چلتا ہے کس کی قبر ہے، نہ پتھر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کس کا روضہ تھا۔ ہاں جو گئے ہیں انہیں پتہ ہے، کچھ روایتوں میں علامتیں، کچھ کتابوں میں علامت کے طور پر بیان کیا گیا ہے، یہ قبر آل رسول ہے۔ اب کہتے ہیں کہ یہ قبریں شہید کرنا ضروری تھا کیونکہ بدعت تھی۔ اگر ان روایات کے تحت یہ قبور شہید کرنا بدعت تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معاذ اللہ ہم نہیں چاہتے، لیکن تمہارے قول کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مطہر کس طرح بچ گئی؟ اس پر تو گنبد باقی ہے، اس کو بھی شہید کر دیتے تاکہ تمہارا دل ٹھنڈا ہو جاتا۔ وہ 4 ائمہ کے قبور شہید کر دی گئیں۔ ہاں باپ کا روضہ قریب ہی ہے، کاش باپ کے روضے کا سایہ ہی بیٹی کی قبر پہ آ جاتا، اولاد کی قبر پہ آ جاتا، جو تھوڑا سا سکون کا سبب بنتا۔ ایران کے اندر ہمارے ایک عزیز ہیں، ان کی بہن کی بیٹی گم گئی ہے، دعا گو ہوں خداوند متعال ان کی بیٹی کو جلد لوٹائے، جو بیمار ہیں ان کی دعائیں قبول ہوں، صحت ہو، جو مقروض ہے قرض غیب سے ادا ہو، آئیں روتی آنکھوں کے ساتھ کربلا کی فضا کے اندر ایک عباس جیسا بیٹا ہو، ایک حسین جیسا بیٹا ہو، دونوں کے درمیان علاقے بین الحرمین میں بیٹھ کے حجت خدا کی بارگاہ میں آئیں، تسلیت و تعزیت پیش کریں۔ مولا بڑا ارمان ہے، بڑا ارمان ہے جنت البقیع کا، مولا بڑا دکھ ہے آل رسول کے روضوں کے شہید ہونے کا، بڑا ارمان ہے آل ابی طالب کے روضوں کے شہید ہونے کا۔ کاش ہم یہ روضے تعمیر کر سکیں مولا، بڑا ارمان ہے۔ ایک صحابی، ایک شخص جو امام رضا علیہ السلام کے روضے پہ آیا، دیکھا لکھا غریب لکھا ہوا ہے، کربلا میں آیا غریب لکھا ہوا ہے، ایک مرتبہ آنکھیں بھر آئی، دیکھ کر کہتا ہے زری کی طرف، کہا کہ مولا یہ غریب کا روضہ ایسا ہوتا ہے، غریب کا گنبد ایسا ہوتا ہے، غریب کا مقبرہ ایسا ہوا کرتا ہے، آؤ مولا دیکھیے جنت البقیع کی طرف غریب کا روضہ ایسا ہوا کرتا ہے، سیدۃ النساء العالمین ہے، کہیں قبر کا پتہ نہیں لگنے میں آ رہا۔ 4 امام ہیں جن کے مخدوم الملائکہ ہونے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے، مولا روزوں کا پتہ نہیں چلتا۔ آئیے دیکھیے، اٹھ کے دیکھیے، یہاں پہ غربت یہ ہوتی ہے، نہ کوئی چراغ جلانے والا ہے، نہ کوئی رونے والا ہے، نہ کوئی آگے ہاتھ بڑھا سکتا ہے، جو کوئی بھی آگے محبت سے ہاتھ بڑھاتا ہے، دنیا کا واحد قبرستان ہے جہاں پہ سپاہی کھڑے کر رکھے ہیں کہ جو بھی احترام کے لیے ہاتھ بڑھائے ہاتھ پہ تازیہ نہ مار دیا جائے۔ یہ وہ مقام ہے، یہ وہ مسلمان ہے جو اپنے نبی کے روضے کے اوپر بڑھنے والے کے ہاتھ پہ تازیہ نہیں مارتے ہیں۔ واہ غربتا میرے مولا، آپ کتنے غریب ہیں، اپنی جدہ سے لے کر آج تک آپ غربت میں مبتلا ہے، نہ جانے کب آپ کا ظہور ہوگا اور ہم مل کے یہ بقیع کے روضے تعمیر کریں گے۔ الا لعنت اللہ
علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔